السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 59 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکیں۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ ہائے نوشی، نگار نے دور سے ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے تنہا بیٹھی نوشی کو پکارا تو نوشی نے بہت ہی حیرت سے سر اٹھا کر اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ آج یہ کیسا معجزہ ہو گیا کہ نگار اس سے مخاطب ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی منہ بنا لینے والی نگار کیسے مسکرا کر اس کے پاس آ رہی تھی۔ کیسی ہو نوشی؟ آج کل بڑی بزی لگ رہی ہو، تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھ کر ایسی لگاوٹ سے بولی جیسے ان کے بیچ ہمیشہ سے بہت ہی دوستانہ رہا ہو۔ ہاں، وہ پیپرز ہونے والے ہیں نا؟ وہ متعجب تھی، مگر پھر بھی ہلکے سے مسکرا کر اسے نرمی سے ہی جواب دیا۔ انگلیوں میں دبا پین پیپر پر رکھ دیا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا، تمہاری پوری ہیلپ کر دوں گی میں۔ نگار نے اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے اس کے مرمری گلابی ہاتھ بھی تھام لیے۔ نوشی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ غور سے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جس ہاتھ کو زین نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر بڑے پیار سے تھام لیا تھا۔ کیا کمی تھی اس کے ہاتھوں اور نوشی کے ہاتھوں میں؟ بس رنگ کا ہی تو فرق تھا۔ نگار کو نوشی کے ہاتھ اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کے سامنے بہت معمولی لگے۔ نہ ناخنوں پر مہنگی کیوٹکس، نہ تو انگلیوں میں کوئی ڈائمنڈ رنگ، نہ کوئی قیمتی بریسلیٹ، بس کلائیوں میں سادہ سی کانچ کی 2-4 چوڑیاں۔ کیا نگار نظر انداز کرنے کے لائق تھی؟ سوچتے ہوئے اس کی نگاہیں اب ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے نوشی کے چہرے تک جا پہنچی۔ بے تحاشا حسین چہرہ۔ کیا حسن مرد کی نگاہوں میں اتنا معنی رکھتا ہے کہ وہ اسے پانے کے لیے اپنے اسٹینڈرڈ سے بھی گر جائے؟ یہ معمولی سے ڈریس میں بیٹھی ہوئی لڑکی جس کا باپ ایک کسان ہے، کیا زین کے ساتھ شانہ بشانہ اس کی سوسائٹی میں چل سکے گی؟ نوشی حیران پریشان سے نگار کو تک رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کے بعد اب اس کے چہرے کو دیکھتی نہ جانے کون سی دیس میں پرواز کر رہی تھی۔ نوشی کو اس کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی ہوئی۔ تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا کیا نگار؟ زبردستی مسکرا کر نوشی نے نگار کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تو نگار بھی خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ لگتا ہے تم میرے پچھلے رویے کی وجہ سے مجھ سے بہت ناراض ہو۔ وہ اب اپنے دلی کیفیت چھپاتے ہوئے اپنے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ سجائے اسے جھٹکے پر جھٹکے دے رہی تھی۔ وہ سمرا کی سہیلی تھی اور ہمیشہ اسے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی ہی رہتی تھی، تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اتنا بدل گئی؟ اسے نوشی سے دوستی کرنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب نوشی کیا کہتی؟ اس لیے اب بھی زبردستی مسکرا کر نگار کو غور سے دیکھا۔ وہ نک چڑھی نگار کے بجائے بڑی مہربان سی لڑکی لگ رہی تھی، ہونٹوں پر دوستانہ اور بڑی نرم سی مسکراہٹ۔ ایسی بات نہیں تو ابھی تک تم نے مجھ سے دوستی کیوں نہیں کی؟ نوشی کا دل کیا تمہارے انداز تھے دوستی کرنے والے، مگر وہ اتنی منہ پھٹ بھی نہ تھی۔ مروت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے بس خاموشی سے نگار کو دیکھتی رہی۔ چلو میں مانتی ہوں میں ہر کسی سے فرینڈلی نہیں ہوتی، مگر تم تو بہت خاص ہو میرے لیے۔ نگار آنکھوں میں چمک لیے نوشی کو دیکھتے ہوئے چہک سی رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ نوشی ذرا سا گھبرائی اس سے نگاہیں چرا کر وہ خواہ کتاب کے صفحات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ نگار زین کی کزن ہے، کہیں زین نے تو نہیں؟ وہ سوچ کر ہی گھبرا سی گئی، دل پریشان سا ہو گیا۔ اگر نگار کو خبر ہو گئی تو وہ سمرا کو بتا دے گی، اور کہیں سمرا گھر پر ذکر نہ کر دے اپنی سمرا کی کزن کی حیثیت سے۔ اور کس وجہ سے یار؟ اس کی گھبراہٹ نگار فوراً بھانپ گئی اور دل ہی دل میں وہ طنزیہ ہنسی۔ محبت کر ڈالی اور ذرا سی ہمت نہیں کی دنیا کو فیس کر لے، وہ دل میں سوچتی، مگر اوپر سے خوش دلی سے ہی بولی تو نوشی نے سکون کا سانس لیا۔ تو آج سے اپنی دوستی پکی؟ نگار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نوشی کو جیسے مجبور کر دیا دوستی کرنے پر۔ پکی؟ نوشی نے اس کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تو نگار کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی۔ مرتے دم تک تم سے یہ دوستی نبھاؤں گی نوشی۔ اس کے ہونٹوں پر جو پراسرار مسکراہٹ تھی اسے نوشی جیسی معصوم لڑکی سمجھ نہیں سکی تھی۔ کاش سمجھ جاتی تو اس سے کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں ملاتی، جس نے دوستی کی آڑ میں اس سے ایسی دشمنی نکالی تھی کہ اس دشمنی کے وار نے نوشی کے پورے وجود کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد سے نگار نے ایسا دوستی کا روپ بدلا کہ وہ نوشی کی بہترین دوستوں میں شمار ہونے لگی تھی۔ وہ سمرا کے ساتھ ساتھ اب نگار پر مکمل اعتماد کر بیٹھی تھی۔ اسی بیچ نگار نے زین سے بھی اپنی اس رات کے خراب رویے کی معافی مانگ لی تھی، ساتھ ہی اسے یہ بھروسہ بھی دلایا کہ وہ اب اس کی اور نوشی کی شادی کروا کر رہے گی۔ بڑے آرام سے اس نے ایک طرف نوشی تو دوسری طرف زین کو اپنے شیشے میں اتار لیا تھا۔
سمرا، میرا میک اپ آفر تو نہیں لگ رہا نا؟ وہ سمرا کی ہمراہی میں اس کا بازو تھام کر چلتی بہت نروس سے نظر آ رہی تھی۔ آج نگار کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اپنی ساری فرینڈز کو شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں پارٹی دی تھی۔ نوشی آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر نگار کا بے حد اصرار تھا۔ وہ نہیں آتی تو نگار ناراض ہو جاتی، اس لیے وہ سمرا کی زبردستی کرنے پر آ تو گئی تھی، مگر اب پریشان ہو رہی تھی۔ اس خیال سے سمرا نے اسے میک اپ کی دکان بنا ڈالا تھا۔ یہاں ہوٹل میں وہ کسی نہ کسی کی نگاہ خود پر ٹکتے محسوس کرتے ہوئے اور بھی نروس ہو رہی تھی۔ تم تو آج پری لگ رہی ہو میری جان، اتنی کہ یہاں موجود مرد حضرات تمہارے قدموں میں اپنا دل کیا سب کچھ لٹانے کے لیے تمہاری ایک نگاہ کے منتظر ہیں۔ سمرا نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے آنکھ مار کر شوخی سے کہا۔ نوشی کو اس کی شوخی ذرا سی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے گھور کر وہ ادھر ادھر نگار کو تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دوری پر اپنی اور بھی دوستوں کے ساتھ وہ ان دونوں کو ہی نظر آ گئی۔ سمرا اور نوشی کو دیکھا تو ہاتھ ہلا کر اپنی طرف بلا لیا۔ وہ دونوں ان لوگوں کی طرف آ گئی۔ آج تو نگار کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ بڑے سٹائل سے تیار اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوشی کو اس نے خاص طور پر اپنی ساری فرینڈز اور کزن سے ملوایا تھا۔ ہر کسی نے ہی نوشی کی تعریف کی تھی۔ مبین نے چونک کر ایک طرف سے اٹھتے اونچے اونچے کہکہوں اور بے پناہ شور کو سن کر ادھر ہی کی طرف دیکھا تھا۔ ڈھیر ساری لڑکیوں کا گروپ، اس میں زین کی کزن نگار اور فائق کی بہن کے ساتھ نوشی بھی ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ مبین نوشی کو دیکھتے ہی ایک لمحے کو سب کچھ بھول گیا تھا۔ آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ مبین نے بمشکل اس پری کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائیں۔ وہ زین کی امانت تھی، بھلا وہ کہاں اسے دیکھنے کا حق رکھتا ہے؟ دل میں دبا ہوا درد پھر سے سر اٹھانے لگا۔ اسے معلوم ہوتا کہ جس امیر ذاتی نے آج خاص طور پر اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں ٹیبلز بک کروائی ہیں، خاص پروگرام رکھے ہیں، وہ نگار ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی آج ڈیوٹی انجام دینے ہوٹل نہیں آتا۔ اس ہوٹل میں مبین پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا اور یہ بات اس کے دونوں دوستوں کو بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت خوددار قسم کا لڑکا تھا۔ اپنے ماں باپ کے گزرنے کے بعد اس نے اپنی چچا تایا پر بوجھ بننے کی بجائے محنت کرتے ہوئے خود ہی اپنی پڑھائی کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ ہوٹل کا مالک اس کی ایمانداری اور کام سے بہت ہی خوش تھا۔ فیصل، تم میری جگہ آج کاؤنٹر سنبھال سکتے ہو؟ اس کا دل اب کسی بھی کام میں نہیں لگنے والا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے التجا کی تو وہ خوشی سے تیار ہو گیا۔ مبین نے راحت کی سانس لی۔ وہ جلد سے جلد ہوٹل سے نکل کر جانا چاہتا تھا۔ فیصل کو اپنی جگہ بٹھا کر وہ ہوٹل کے یونیفارم کو چینج کرنے کے لیے تیزی سے چینجنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اپنے کپڑے چینج کر کے باہر ہی نکلنے والا تھا کہ اس نے ویٹر کو ایک طرف کھڑے ہو کر چپکے چپکے سافٹ ڈرنک کی گلاسوں میں کوئی پاؤڈر ملاتے ہوئے دیکھ کر ٹوک دیا۔ ویٹر اسے دیکھ کر جس طرح سے گھبرا گیا، اس سے مبین چونک سا گیا تھا۔ جی وہ مبین سر، باہر ایک میڈم کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے مجھے یہ میڈیسن دی کہ اسے ملا کر لے آؤ۔ ویٹر اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر مہارت سے جھوٹ بول چکا تھا، مگر مبین نادان نہیں تھا کہ وہ اس کا جھوٹ نہیں سمجھ سکتا۔ میڈیسن ہوتی تو وہ وہیں ٹیبل پر لیتی، ایسے چپکے سے کون سی میڈم نے میڈیسن لینی ہے؟ وہ سنجیدگی سے ویٹر کے ماتھے پر آیا پسینہ دیکھ رہا تھا۔ وہی جن کی آج برتھ ڈے ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، میں جاؤں سر؟ وہ ویٹ کر رہی ہیں۔ ویٹر ٹرے اٹھا کر بھاگنے کی کوشش میں تھا۔ اوکے لے جاؤ۔ مبین نے اس وقت کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اس احساس نے اس کے قدم روک دیے۔ اس کے پاس فی الحال ثبوت نہیں تھا کہ وہ ویٹر کو پکڑ سکے، لیکن ایک فیصلہ کرتے ہوئے وہ ہوٹل کی ایک طرف نکل آیا۔ نوشی آہستہ آہستہ جوس کا سپ لیتے ہوئے سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سب کے ساتھ ہنسی مذاق باتیں کرتے ہوئے وہ پوری طرح سے انجوائے کر رہی تھی۔ نگار اس کو خاص اہمیت دے رہی تھی۔ نوشی کو نگار اب بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، کسی سے ملے بغیر، اس کے ساتھ وقت بتائے بغیر ہمیں اپنی رائے نہیں قائم کر لینی چاہیے۔ نگار اسے جتنی نک چڑھی اور مغرور دکھتی تھی، حقیقت میں وہ بہت ہی پیاری نیچر کی اور بہت نیک لڑکی تھی۔ نوشی کی رائے اس کے بارے میں پوری طرح سے تبدیل ہو چکی تھی۔ سمرا، میرے سر میں ایک دم سے بہت درد ہونے لگا ہے، مجھے نیند سی آ رہی ہے۔ جوس پیتے ہی نوشی کو عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اسے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی ہو، ذہن الگ سویا جا رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے سر دباتی ساتھ بیٹھی سمرا سے بولی، کیا ہوا نوشی، اینی پرابلم؟ صرف سمرا ہی نہیں، نگار بھی اس کی حالت سے باخبر ہو گئی تھی، جس کے چہرے پر پسینہ سا آ رہا تھا اور وہ بار بار ٹیشو سے صاف کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ سمرا نے ایک نگاہ نوشی کے سرخ چھاتی آنکھوں کو دیکھا اور پھر نگار کو۔ دونوں کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اوکے تم ایسا کرو نوشی، میں نے اپنی ایک دو فرینڈس جو دوسرے شہر سے آئی ہیں ان کے لیے یہاں روم بک کروائے ہیں، کچھ دیر وہاں جا کر آرام کر لو، تمہیں بہت آرام مل جائے گا۔ نگار اپنی جگہ سے اٹھ کر نوشی کے پاس آ کر اسے شانوں سے تھام کر اٹھانے لگی۔ نہیں میں اب جاؤں گی، مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے، پلیز سمرا آپ چلیں یہاں سے۔ وہ اپنی کیفیت سے پریشان تھی، پیاس سے گلا خشک سا ہو رہا تھا۔ خود کو سنبھال کر وہ سمرا سے جانے کی ضد کرنے لگی۔ سمرا نے نگار کی طرف دیکھا اور سب بھی ان کی طرف اب متوجہ ہو چکے تھے۔
نوشی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ دیر آرام کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گی. ابھی کچھ دیر میں یہاں تمہارا فیوریٹ سنگر آنے والا ہے. ڈیڈ نے خاص طور پر سفارش کی ہے اس سے یہاں پروگرام کرنے کے لیے. نگار نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے التجا کرتے ہوئے جیسے نوشی کو منانا چاہا. نوشی نے سمرا کی طرف دیکھا. مان جاؤ نا نوشی، پھر کہاں موقع ملے گا ہمیں، پیپر کے بعد تو ابا کہیں نکلنے بھی نہیں دیں گے. سمرا نے بھی منایا تو نوشی کو چاروں ناچار حامی بھر کر نگار کے ساتھ جانا ہی پڑا. نگار سب کو وہیں چھوڑ کر نوشی کو لے کر لفٹ کی طرف بڑھی تھی. وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر ہی رہی تھی کہ اسے لگا جیسے ایک ہاتھ اس کے چہرے پھر جسم پر رینگنے کے لیے بڑھ رہا ہو. لاکھ وہ مدہوش نیند کی آغوش میں جا رہی تھی مگر اس رینگتے ہوئے ہاتھوں کی گھناؤنے احساس نے نوشی کو بیدار کر دیا. کون ہو تم؟ آنکھیں کھول کر ایک اجنبی صورت کو اپنے قریب دیکھ کر نوشی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر اچھل کر بیڈ سے اتر کر ایک طرف کھڑی ہو گئی. وہ اجنبی جو کافی مطمئن تھا کہ وہ بیدار نہیں ہوگی، اس لیے نوشی کے ایک ہی دھکے سے وہ بیڈ کے نیچے لڑکا تھا مگر دوسرے ہی پل وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. نوشی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اجنبی کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں غلاظت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ. کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی روم میں آنے کی؟ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی. آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر پھر بھی خود کو زبردستی بیدار رکھتے ہوئے اس نے اس شیطان سے سختی سے پوچھا. مجھے تم اپنا ایک رات کا شوہر کہہ سکتی ہو؟ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ اس کی ہی طرف بڑھتے ہوئے بہت ہی خباثت سے ڈری ہوئی سمین کو آنکھ مار چکا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی. نیچے میری سہیلیاں ہیں، سب پولیس کو بلا لیں گی. وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں اسے دھمکی دے رہی تھی. اوف، مجھے معصوم لڑکیوں کی یہی ادا تو اور بھی گھائل کر دیتی ہے کہ وہ بیچاری اتنی اپنی معصومیت میں بڑے آرام سے میرا شکار بن جاتی ہیں. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ انسان نہیں شیطان کا پتلا لگ رہا تھا. اس طرح سے بولتے اور حرکتیں کرتے ہوئے کتنی گھناؤنی تھیں اس کی آنکھیں جو نوشی کے وجود کو چھید رہی تھیں. چلے جاؤ، میں کہہ رہی ہوں چلے جاؤ. نگار، سمرا، کوئی ہے؟ پلیز مجھے بچاؤ. وہ لگاتار پیچھے ہٹتے ہوئے اب چلانے کے ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی. پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی. تمہاری جیسی حسین مورت کو چھوڑ کر کوئی کیسے بھلا جا سکتا ہوں؟ ویسے چلاتی رہو، تمہاری پکار سن کر کوئی نہیں آئے گا یہاں. اس خبیث نے ہنستے ہوئے نوشی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اس نے چیختی چلاتی نوشی کو چپ کرنے کے لیے جھکنا ہی چاہتا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور آنے والے نے ایک ہی جست میں اس شیطان کا کالر پیچھے سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے نوشی سے الگ کر کے دور اچھال دیا. مبین. نوشی کے فریادی ہونٹوں سے اس شخص کا نام نکلا جو فرشتہ بن کر اس کے لیے آیا تھا اور پھر وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچ کر اس کی پناہ میں آ گئی. مبین نے جبڑے بھینچ کر روتی ہوئی بغیر دوپٹے کی نوشی کو دیکھا، پھر اس خبیث انسان کو جو اسے اب گھور رہا تھا. کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسی میری اور میری گرل فرینڈ کے بیچ میں آنے کی؟ وہ شخص اب خود کو سنبھال چکا تھا. تیزی سے اٹھتے ہوئے وہ گھررا کر ان کی جانب بڑھا. نوشی ڈر کر مبین کی پشت پر چھپ گئی. مبین نے بس اپنے بازوؤں پر رکھے نوشی کے ہاتھ کو تھپکا اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹا کر وہ شیر کی طرح اس لڑکی کی طرف آ کر اس پر جھپٹ پڑا تھا. میں کون ہوں اور کیا ہوں ابھی بتاتا ہوں. مبین نے ایک زبردست مکہ اس کے منہ پر مارا تھا. وہ لڑکا الٹتا ہی چلا گیا. نوشی ایک طرف ڈری سہمی کھڑی اس فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے اس لڑکے کو بری طرح سے مار رہا تھا. آج اگر وہ نہ آتا تو؟ نوشی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ان دونوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی. وہ لڑکا کچھ ہی منٹوں میں اپنی جان چھڑا کر بھاگا. بپھرے ہوئے مبین نے اس کے پیچھے جانا چاہا مگر بے تحاشا روتی ہوئی نوشی پر نگاہ پڑتے ہی وہ تھم گیا. وہ اسے ہی دیکھتی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. مبین سمجھ سکتا تھا کہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی اس وقت. وہیں ٹھہر کر اس نے چند گہری گہری سانسیں لے کر اپنے اعصاب کنٹرول کیے تھے. اس کا خون کھول رہا تھا. اسے نگار سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ نوشی کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلے گی. ویٹر کو گلاس وہاں لاتے، پھر وہی گلاس نگار کے ہاتھوں نوشی کو دیتے اور پھر اسے زبردستی ہوٹل روم میں لے جاتے ہوئے مبین نے صاف صاف دیکھا تھا. اور اس کے بعد اس لڑکے کا روم میں جانا وہ اسی وقت سب سمجھ گیا. اگر وہ آج ہوٹل میں نہیں ہوتا تو وہ آگے سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کا دماغ یہ سب سوچ کر خراب ہو رہا تھا. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا ورنہ وہ ابھی جا کر زین سے نگار کی ساری سچائی بتا دیتا مگر فی الحال وہ مجبور تھا. نوشی روتی ہوئی وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی. کچھ دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا وہ سب سوچ سوچ کر خوفزدہ بھی تھی اور صدمے میں بھی. مبین ایک گہری سانس بھر کر نوشی کے قریب بیٹھ گیا. پھر اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے آہستہ سے روتی نوشی کو پکارا. نوشی، سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اٹھو، شاباش، جاؤ جا کر منہ دھو لو اور اپنا حلیہ درست کر لو. ہمیں یہاں سے جلد ہی نکلنا چاہیے. نرمی سے روتی ہوئی نوشی کا سر تھپک کر وہ بہت ہی محبت سے بولا تھا. نوشی نے روتی آنکھوں سے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس نے آج اس کی عزت بچا کر نوشی کو اپنا قرضدار کر دیا تھا.
اس کے عام سے نقوش والے چہرے پر نرمی تھی، خلوص بھری مسکراہٹ تھی۔ ان کی کالی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی تھی کہ بے اختیار وہ اس سے لپٹ کر دھواں دھار رونا شروع ہو چکی تھی۔ مبین ایک پل کو ساکت سا ہوا، مگر دوسرے ہی پل اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس نے نوشی کو سمیٹ کر اس کے سر کو تھپکنا شروع کیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ نوشی کی کیا حالت ہے۔ کسی باعزت لڑکی کے لیے اپنی عزت بچ جانے پر یہی رد عمل ہوگا۔ نوشی بس کرو، سنبھالو خود کو۔ اس کا رونا کم نہیں ہوا تو مبین کو کہنا ہی پڑا۔ وہ اب اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا جو اس کے رونے پر تڑپ سا رہا تھا۔ نوشی کو بھی احساس ہو گیا کہ وہ کتنی دیر سے اپنے محسن کے سینے سے لگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اپنی بے وقوفی پر شرمندگی بھی ہونے لگی۔ ساتھ ہی وہ اپنی حالت کی خبر ہوئی۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے ہے۔ نوشی کو الگ ہوتے ہی سکڑتے سمٹتے دیکھ کر مبین احترام سے نگاہ اس پر سے ہٹا کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ جس تیزی سے کھڑا ہوا تھا اسی تیزی سے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور چھپ کر سکڑ سمٹ کر بیٹھی نوشی کے دونوں کاندھوں پر ڈال کر لپیٹتے ہوئے نوشی کو نرمی سے تھام کر اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ جاؤ منہ دھو کر اپنا حلیہ درست کر لو تو ہم اس ہوٹل سے نکلتے ہیں۔ بہت ہی دوستانہ اور مہربانی سمیٹے ہوئی تھی اس کی آواز۔ نوشی نے سرخ ہوئی آنکھوں سے اس مہربان شخص کو دیکھا۔ مبین تمہیں چوٹ لگی ہے۔ خود اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا مگر مبین کی چوٹیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کچھ خراشیں تھیں اور ہونٹ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ نوشی کا پیار سے گوندھا ہمدرد دل تڑپ اٹھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، اس کا محسن تھا، اس کی عزت بچانے والا۔ وہ ساری زندگی اس کا قرض نہیں اتار سکتی تھی۔ مبین نے 2 انگلیوں سے اپنے ہونٹ چھوئے، پھر لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، تم جاؤ جلدی کرو، ہمیں یہاں سے چلنا بھی ہے۔ مبین اس سے نگاہ ہٹا کر جانے کے لیے مڑا تو نوشی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، تمہیں چوٹ لگی ہے، زخموں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم رکو، میرے پاس ایک ٹیوب ہے۔ نوشی کے فکرمند لہجے پر مبین ہولے سے مسکرایا۔ ایک روز ایسے ہی باتوں میں چڑھتے ہوئے فائق نے بتایا تھا کہ وہ گرنے پڑنے کی کچھ زیادہ ہی شوقین ہے، تو اپنے ہینڈ بیگ میں پورا میڈیکل سٹور لے کر گھومتی رہتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں نوشی، فکر مت کرو، زخم بڑے ہوں یا چھوٹے، مبین میں اتنا دم تو ہے کہ وہ انہیں برداشت کر سکے۔ نوشی کو لگا جیسے وہ بہت درد سے مسکرایا ہو۔ یہ کون سی فلاسفی ہے؟ مجھ سے تو نہیں برداشت ہے درد، تکلیف سے تو اللہ نہ کرے جو کبھی تمہیں کوئی درد یا تکلیف سہنی پڑے۔ مبین کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا مگر اپنی بے ساختگی پر وہ بے شرمندہ رہ ہو گیا۔ نگاہیں چراتے ہوئے وہ نیک لڑکا نوشی مسکرائی۔ تم بہت اچھی ہو مبین، میں خواہ تمہیں برا بھلا کہتی تھی ہمیشہ۔ وہ فائق کی وجہ سے تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے اچھے ہو۔ اب کبھی تمہاری برائی نہیں کروں گی۔ نوشی معصومیت سے بولتے ہوئے اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا ہینڈ بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر ٹیوب تلاش کرنے لگی۔ مبین کے لیے اب زندگی بھر اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے بہت اچھا سمجھتی ہے۔ اس کا صابر دل اسی بات پر خوش ہو کر اپنے سارے درد کو بھلائے اب سرشار تھا۔ فائق تم آ سکتے ہو اس وقت؟ نوشی نے چونک کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے مبین کو دیکھا۔ وہ لوگ ہوٹل ایریا سے کافی دور نکل آئے تھے مگر بجائے اسے ہاسپٹل پہنچانے کے مبین نے وہیں بائک پیٹرول پمپ پر روک کر فائق کو پھر فون کیا تھا۔ پلیز کوئی سوال مت کرو، بس آ جاؤ۔ مبین بہت آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ نوشی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ فائق کو کس لیے بلا رہا ہے۔ تم نے فائق کو کیوں بلایا مبین؟ وہ آتے ہی مجھے اور بھی برا بھلا کہے گا۔ نوشی کو برا لگا تھا مبین کا فائق کو فون کرنا۔ ایک تو وہ اس سے چڑھتی تھی، دوسرے وہ اس سے گھبرا رہی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اسے مبین کے ساتھ دیکھ کر غصہ نہ ہونے لگے یا شاید اور بھی غلط فہمیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ ویسے ہی وہ اسے اچھی لڑکی نہیں سمجھتا تھا۔ دیکھو نوشی، اس وقت میرے ساتھ تمہارا ہاسپٹل جانا مناسب نہیں۔ وہ جانتا تھا نوشی چڑھتی ہے فائق سے مگر وہ اسے بلانے پر مجبور تھا۔ اس کے علاوہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں جانا مناسب نہیں؟ نوشی کی جھنجھلا کر پوچھنے پر مبین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں، میرا تم سے کوئی ایسا تعلق نہیں جو میں آرام سے تمہیں ہاسٹل چھوڑاؤں۔ تم میرے محسن ہو مبین، اور تم چلو میرے ساتھ۔ وہ نوشی تھی، جیسی وہ خود معصوم تھی، سب کو سمجھتی تھی مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا رشتوں کا سرٹیفکیٹ مانگتی ہے آپ سے۔ یہاں نیکی، خلوص، محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ نوشی، میرا تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ فائق تمہارا کزن ہے۔ مبین نے کافی نرمی اور تحمل سے اس بیوقوف سی لڑکی کو سمجھانا چاہا۔ کزن ہے مگر دشمن سے بڑھ کر ہے۔ ادھر تو کچھ اور ہی مزاج چھائے ہوئے تھے۔ نوشی اب قدرے سنبھل چکی تھی اور اس دوا کا اثر بھی کم ہو چکا تھا۔ وہ منہ بنا کر بولتے ہوئے اب اسے وہی پرانی نوشی لگی تھی۔ تم دونوں میں کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے نوشی؟ میں نہیں جانتا مگر میرے خیال میں تم دونوں نے ہی شاید ایک دوسرے سے کچھ غلط فہمیاں پال لی ہیں۔ مبین اسے غور سے دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، سمرا ہی بتاتی ہے کہ وہ مجھے بہت برا بھلا کہتا ہے، مجھے ایک بری لڑکی سمجھتا ہے۔ وہ بہت ہی دل گرفتہ سی ہو کر منہ بنا کر اسے دوستوں کی طرح بتا رہی تھی۔ کیا کبھی فائق نے ڈائریکٹ تم سے ایسا کہا نوشی کہ وہ تمہیں بری لڑکی سمجھتا ہے؟ مبین نے اچانک بہت سنجیدہ ہو کر اس سے پوچھ لیا۔
تو نوشی کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی تھی۔ نوشی، اللہ نے ہمیں خود بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ کوئی آپ کا کتنا بھی قریبی ہو مگر یوں اس کی ہر بات پر آنکھ کان بند کر کے اعتبار نہیں کر لیتے۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا نوشی کو دنیا کا سب سے پیارا انسان لگا، جس کے چہرے پر خلوص اور اس کی نیک فطرت کی چمک تھی۔ وہ زندگی بھر اب اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ نوشی پلیز اب نگار اور سمرا پر سوچ سمجھ کر بھروسہ کرنا، خاص طور پر نگار پر۔ وہ مبین ابھی کچھ اور بھی کہتا کہ فائق کی بائک کی ہیڈ لائٹس ان دونوں پر پڑی تھی۔ مبین خاموش ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نوشی؟ بائک ان دونوں کے قریب روکتے ہوئے فائق نے مبین کے ساتھ کھڑی نوشی کو دیکھ کر تیزی سے پوچھا اور نوشی نے چونک کر فائق کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ بجائے اسے مبین کے ساتھ دیکھ کر وہ غصہ ہونے کے اسے اپنے لیے فکر مند لگا تھا۔ نوشی کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ فائق کے بارے میں سمرا شاید غلط ہی بولتی رہی ہے۔ فائق یہ اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے میں آئی تھی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تو نوشی اکیلے ہی وہاں سے نکل آئی، مگر ٹیکسی نہیں ملی۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میری نظر پڑ گئی اور میں نے اس لیے تمہیں فون کر دیا۔ مبین نے ایک ہی سانس میں من گھڑت کہانی فائق کو سنا ڈالی۔ حیرت سے مبین کو دیکھتی نوشی اس کی اور بھی مشکور ہو گئی۔ رات کے اس وقت ہاسٹل سے نکل کر تم پارٹی اٹینڈ کرتی پھر رہی ہو، اور تم میں کوئی عقل وقل ہے یا نہیں؟ ایسے نکل جاتے ہیں۔ سمرا کہاں ہے؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اور اگر کچھ ہو جاتا تو میں چچا کو کیا جواب دیتا؟ وہ میری ذمہ داری پر تم دونوں کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ مبین سے کہانی سن کر فائق نے اسے لگاتار بولتے ہوئے بے بھاؤ کی سنا دی تو اس کی اتنی باتیں سنا دینے پر نوشی نے مبین کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لو، یہ ایسا ہی ہے کہ اسے برا بھلا کہا جائے۔ فائق اس وقت رہنے دو، پھر پوچھ تاچھ کر لینا۔ تم اسے ہاسٹل لے جاؤ ابھی۔ اس کی آنکھوں کی شکوے پڑھ کر مبین نے جلدی سے اس کی جان بچانی چاہی۔ تمہارا بہت مشکور ہوں مبین، اس کی وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی ہوئی۔ فائق اپنی بائک پر ہی بیٹھے بیٹھے مبین کے ہاتھ تشکر کے احساس تلے تھام چکا تھا۔ نوشی نے غصے سے اپنا رخ پھیر لیا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، نوشی بہت سمجھدار لڑکی ہے، بس اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تم اسے غلط سمجھ کر ناراض نہ ہوا کرو۔ وہ ایسا ہی تھا۔ ہر رشتے میں مخلص نوشی کی دفاع کرتے ہوئے اس نے فائق کو جیسے سمجھانا چاہا۔ یہ اور سمجھدار، انجام کی پرواہ کیے بغیر ایسے رات میں گھومتی سدا کی بیوقوف لڑکی ہے یہ۔ فائق نے برا سا منہ بنا کر رخ موڑ کر کھڑی نوشی کو بھی دیکھا۔ میٹھے میٹھے میک اپ سے وہ اور بھی حسین ہو رہی تھی۔ فائق نے ہمیشہ کی طرح نگاہیں چرا لی۔ تو پھر کیا تم سے اجازت لے کر آتی؟ اور میری چھوڑو اپنی کہو، تم رات کے اس وقت ہاسٹل چھوڑ کر کیا مستی کرتے پھر رہے ہو؟ تایا سے ضرور کہوں گی کہ تم راتوں کو آوارہ گردی کرتے ہو۔ آخر کب تک برداشت کرتی؟ وہ مڑ کر کمر پر ہاتھ رکھ کر کٹکھنی بلی بن گئی۔ مبین کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ ان دونوں کا کبھی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ دیکھا تم نے اس کی زبان؟ فائق نے جس طرح سے مبین سے نوشی کی شکایت کی، پہلی بار مبین ساری ٹینشن بھلا کر دل سے ہنسا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر دونوں نے ہی منہ پھلا لیے۔ اب میں مطمئن ہوں کہ میرا آئرن مین نوشی کو خیریت سے پہنچا دے گا، سو تم دونوں جی بھر کر لڑتے رہو، میں اب چلا۔ اس سے پہلے کہ اسے ان دونوں کے بیچ اسے شٹل کاک بننا پڑتا، وہ ان دونوں کو باری باری دیکھتا، اسی طرح سے ہنستا وہ اپنی بائک سٹارٹ کر کے دونوں کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کرتا پھر ہو گیا۔ مجھے اس مصیبت کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا سالہ، فائق ہلکے سے بڑبڑایا۔ نوشی نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے سڑے ہوئے کزن کو گھورا۔ چلو میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں، فائق نے اس بار نرمی سے ہی کہا تھا۔ تو مجھے ٹیکسی کروا دو، میں بائک سے نہیں جاؤں گی۔ نوشی نے سینے پر ہاتھ باندھ کر گردن اکڑا کر جس طرح کہا، اس سے فائق کو آگے لگ گئی۔ سیدھی طرح سے بیٹھتی ہو یا؟ وہ خونخوار ارادے سے اترنے ہی لگا تھا کہ نوشی ساری اکڑ بھول کر جلدی سے اس کے پیچھے کافی فاصلے سے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی فائق نے بائک سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی، نوشی کی چیخیں نکل گئی۔ مبین کافی سلو بائک چلا کر یہاں تک لایا تھا، مگر یہ کمینہ فائق، یہ تو ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ فائق پلیز سپیڈ کم کرو، میں گر جاؤں گی۔ اس کے کاندھوں کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے ہوئے وہ چلائی تو فائق کو پہلی بار اس سے ڈرا کر لطف آیا۔ اس کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے اس نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ نوشی کی جان ہی نکلنے لگی۔ وہ دوپٹہ سنبھالے یا خود کو یا اپنی چیخیں، کوئی چارہ نہ پا کر اس نے دوپٹہ اچھے سے جکڑ کر فائق کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اس سے جڑ کر کس کے لپٹ گئی۔ فائق کا دل کیا آج دل کھول کر کہے لگائے۔ وہ اسی طرح سے سپیڈ میں بائک چلاتا، اکا دکا روڈ پر دوڑتی کاروں کو پیچھے چھوڑتا بائک دوڑا رہا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا نوشی کو ڈرا کر اپنے بدلے نکال رہا تھا۔ انہی کاروں میں سے ایک کار ایسے شخص کی بھی تھی، اگر فائق کو خبر ہوتی وہ آج کی شوخی کے سبب کیا زہر نوشی کی زندگی میں بھر چکا تھا تو وہ کبھی بھی ایسی شوخی کرنے کی سوچتا بھی نہیں۔ ارے تمہارا بھائی کس کے ساتھ فلرٹنگ کر رہا ہے؟ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نگار نے کار کے آگے آگے جاتی بائک کو دیکھتے ہوئے گردن موڑ کر بیک سیٹ پر بیٹھی سمرا سے مذاق میں پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی گرل فرینڈ ہے۔ ارے نہیں، یہ تو اپنی نوشی ہے نگار۔ سمرا اونچے کو چکر بائک کو دیکھتی ٹھیکی۔ ہاں لگتا ہے تمہارے بھائی کی بڑی دوستی ہے جو رات کے اس وقت وہ دونوں روڈ پر گھوم رہے ہیں۔
نگار سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ بائک کی رفتار بہت تیز تھی، وہ آنکھوں سے اوچھل ہو گئی۔ بھائی نوشی کو کہیں لے کر اکثر گھومتے پھرتے ہیں؟ نوشی کو بھائی سے بہت دوستی ہے نا، شاید وہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ سمرا نے بھی اچک کر جاتی ہوئی بائک کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے نگار کو آنکھ ماری۔ نگار جس کا موڈ ایک بات پر خراب تھا اور دوسری بات پر خوشگوار، وہ بڑے زور سے ہنس دی۔ گردن موڑ کر اس نے اپنی بغل والی سیٹ پر بیٹھے چپڑے بھینچے زین کو دیکھا۔ وہ اس کی فرمائش پر اسے ہوٹل میں لینے پہنچا تھا۔ وہ اسے کچھ اور دکھانا چاہتی تھی مگر مبین نے اس کا کام خراب کر دیا۔ لیکن نگار تب بھی بہت خوش تھی، اس کے بدلے میں اسے اتنی کام کی چیزیں ملی تھیں کہ اس سے ہی اس کا کام بن سکتا تھا۔ اور اب کا یہ منظر! وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ خدا بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتا تھا جو جیتنے کے لیے ہر ترکیب آزماتے ہیں، جو کبھی نہیں جھکتے ہیں۔ نگار بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، چاہے اس میں دل ٹوٹے، چاہے اعتبار یا کوئی انسان، انہیں کبھی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بائک ریڈ لائٹ پر رکی تو نوشی نے فائق سے الگ ہوتے ہوئے اس کے کاندھے پر کئی مکے برسا دیے۔ تم بہت ہی… اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ گرین سگنل ملتے ہی فائق نے پھر سے بائک دوڑا دی اور نوشی چیخ کر پھر سے اس سے لپٹ گئی۔ یہ منظر ان سے کچھ فاصلے پر موجود کار میں بیٹھے زین نے بھی دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی جا رہی تھیں اور اسٹیئرنگ پر پکڑ اور بھی مضبوط۔ اس کی حالت نگار کو بہت لطف دے رہی تھی۔ اب تک وہ کچھ نہیں بولا تھا مگر اس کی حالت چیخ چیخ کر اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی بائک ہاسٹل کے گیٹ پر رکی تو نوشی اچھل کر بائک سے اتری تھی۔ فائق ہنسی چھپاتے ہوئے خود بھی بائک سے اتر گیا تاکہ نوشی کو ہاسٹل کے اندر لے جا کر وارڈن کو توضیح دے سکے کہ نوشی کس لیے ہاسٹل اس وقت پہنچی ہے۔ تم نہایت ہی کمینے انسان ہو، میری جان نکال کر تم ہنس رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے فائق پر جھپٹنے کے لیے تیار تھی مگر فائق نے اپنی طرف بڑھتی نوشی کی کلائی اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لی۔ سارے راستے تمہارا ہاتھ چلانا برداشت کر لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہاں بھی برداشت کر لوں گا۔ اس کی کلائی سختی سے اپنی گرفت میں جکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم اسی قابل تھے، تم نے میری جان لینی چاہی۔ نوشی ان گرے آنکھوں میں دیکھتی دانت پیس کر بولی، تمہاری جان لینا ہوتا تو اسی دن لے لیتا جب میرے دل نے مجھ سے دغا کیا تھا۔ اس کی کلائی جھٹک کر اس نے نوشی کو اپنے قریب کر لیا۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہاسٹل سے قدم نکالا تو بہت برا ثابت ہوں گا میں تمہارے لیے، سختی سے کہہ کر نوشی کی کلائی چھوڑ کر وہ اس سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بڑھا اور گیٹ کیپر سے باتیں کرنے لگا۔ نوشی کا دل کیا اس کے گھنے براؤن بالوں کو اتنا نوچے کہ وہ آج گنجا ہی ہو جائے۔ اب کیا ساری رات ادھر ہی کھڑے رہنا ہے؟ اندر چلو۔ گیٹ کھلوا کر فائق نے پیچھے مڑ کر روب سے نوشی کو حکم دیا تو نوشی پیر پٹک کر اس کے قریب آئی۔ مجھ پر روب مت جھاڑنا، کہنے کے ساتھ ہی اس کے مضبوط بازوؤں میں پوری طاقت لگا کر اپنے ناخن کاٹ دیے اور تیزی سے کھلے گیٹ کی اندر بھاگی۔ اف، جنگلی کہیں کی! بچپن سے وہ اسے ہی چٹکی کاٹنے میں ماہر رہی تھی۔ فائق بازو سے ہلاتا خود بھی گیٹ کے اندر چلا آیا۔ ان دونوں نے ہی اپنی اپنی لڑائی میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ زین اپنی کار کچھ فاصلے پر کھڑی کر کے بلیک شیشے چڑھائے چلتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نگار کو سمرا سمیت اس نے اس کے بنگلے پر اتار دیا تھا اور کار دوڑاتے ہوئے فائق کے بائک کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ شک کا یہ پہلا بیج تھا جو صرف نوشی کے لیے ہی نہیں فائق کے لیے بھی اس کے دل میں پنپ چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔